السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہیں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہمیشہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کیا ہمارے ریگولر سینڈر وقاص احمد نے۔ وقاص بتاتے ہیں یہ سٹوری ان کے گاؤں کشمیر کی ہے۔ وہاں پہ ایک فیملی رہتی تھی اور ان کا جو گھر کی بیک سائڈ تھی وہاں پہ ایک خالی پلاٹ تھا، اور اس خالی پلاٹ میں ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی، اور اس جھونپڑی کے ارد گرد اکثر لوگ آ کر کوڑا وغیرہ پھینک دیا کرتے تھے۔ وقاص بتاتے ہیں وہ جو فیملی تھی وہاں ان کے گھر میں بچے بھی تھے اور بڑے بھی تھے، اور ایک دن ان کے ریلیٹیوز ان سے ملنے کے لیے ان کے پاس آئے ہوئے تھے۔ سارے بچے مل کے باہر کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن وہ سارے کزنز مل کے کرکٹ کھیل رہے تھے کہ ان کی جو بال ہے وہ پیچھے والے پلاٹ میں جا کر گری، اور وہ جو جھونپڑی تھی کوڑے والی اس جگہ پہ جا کے گری۔ وقاص کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک کزن تھا جو اس نے اپنے باقی کزن سے کہا کہ آپ سب لوگ ادھر رہو، میں جا کر وہاں سے وہ بال لے کر آتا ہوں۔ باقی کزنس نے اسے بہت منع کیا کہ تم ایسے مت کرو، وہ جگہ بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے، وہاں پہ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن وہ بچہ بال لینے کے لیے چلا گیا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہ بال لینے کے لیے گیا تو کافی دیر گزر گئی، وہ واپس نہیں آیا۔ سارے فرینڈس نے اور سارے کزنس نے سوچا کہ ہم جا کر دیکھیں کہ آخر 15-20 منٹ ہو گئے ہیں اور وہ واپس بھی نہیں آیا، وہ کدھر ہے۔ انہوں نے جا کر دیکھا تو پلاٹ میں کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ جو وہاں کے رہائشی تھے ان کے کزن جن کے گھر کی بیک سائڈ بنتی تھی، انہوں نے جا کر آگے جھونپڑی والی جگہ پہ دیکھا تو وہ بچہ ادھر گر کے بے ہوش ہوا پڑا تھا۔ بچوں نے شور ڈال دیا، سارے اکٹھے ہو گئے، اتنے میں ان کے گھر والے بھی سارے آ گئے۔ انہوں نے اس بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر گھر لے آئے۔ کافی کوشش کی اس کو ہوش دلانے کی، لیکن اس کے 2 سے 3 دن سانس تو چلتے رہے لیکن اس کو ہوش نہیں آئی۔ محلے والے بھی سارے اکٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ جو ان کے ریلیٹیوز تھے وہ ان کا بچہ تھا، اور جن کے گھر وہ لوگ آئے ہوئے تھے وہ بھی بہت زیادہ شرمندہ تھے کہ آخر ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں اور یہ کیا ہو گیا ان کے بچے کو، اللہ کرے کہ یہ بچہ ٹھیک ہو جائے۔ ابھی سارے پریشان ہی تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد 3 دن کے بعد جب بچے کی طبیعت تھوڑی سنبھلی تو اچانک سے بچے نے جان دے دی۔ سب نے سمجھا تھا کہ وہ بچہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس بچے نے جیسی آنکھیں کھولیں تو تھوڑی دیر کے بعد ہی اس نے جان دے دی۔ ساری طرف رونا پیٹنا شروع ہو گیا، اور جب بچے کو دفنا دیا گیا اور اس کے بعد وہاں ایک بابا جی آئے ہوئے تھے جو کہ اللہ والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ بچے کو دفنانے لگے تھے کہ آپ نے بچے کا چہرہ نہیں دیکھا، اس کے چہرے کے اوپر ہاتھوں کا نشان تھا، اور اس کو وہ جو جھونپڑی بنی ہوئی تھی اس جھونپڑی میں جنات کی رہائش ہے، وہ لوگوں کو نقصان دیتے ہیں اگر ادھر کوئی جائے تو۔ آپ نے اس بچے کو نہیں بتایا تھا کہ ادھر کوئی ایسی چیز ہے، جس پہ سب کزنس نے، اس بچے کے بھائی نے بھی کہا کہ ہم نے اس کو کافی روکا تھا لیکن اس نے ہماری بات نہیں مانی۔ اور انہوں نے بتایا کہ وہ جو جنات تھے، جب یہ بچہ وہاں پہ بال لینے کے لیے گیا ہے، اس اللہ والے نے بتایا کہ وہ جنات اس کے سامنے آ گئے تھے، اور اس نے ہی ان جنات نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، اور بچہ ان کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکا اور ادھر ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اور جو کچھ دن کے بعد وہ فوت ہوا ہے، وہ چیزیں اس کے سامنے تھیں۔ کہیں غلطی سے اس نے ان کی کسی جگہ پہ پاؤں رکھ دیا ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نہ پوچھتی ہیں نہ ہی اندر آتی ہیں انسان کے، وہ بس اس انسان کو نقصان دیتی ہیں اور اس کو مار دیتی ہیں۔ یہ سٹوری وقاص کے گاؤں کشمیر کی تھی۔ تھینک یو وقاص ویری مچ، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی۔ اور لسنرز، کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوڑا کرکٹ ہے یا نہیں ہے، کہیں بھی جائیں تو ضرور ایک دفعہ کہا کریں کہ اگر آگے کوئی ایسی چیز ہے، غیبی مخلوق ہے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، تو آپ ہمیں راستہ دے دیں، ہم یہاں سے گزرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ اگر ان کو ہم خود بھی بتا کر جائیں گے، گو کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں عقل اور شعور دیا ہوا ہے، ہمیں ہمیشہ یہ لفظ بولنا چاہیے ایسی جگہوں پہ کہ اگر ادھر کوئی اللہ کی مخلوق ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے تو وہ ہٹ جائے
اور ہمیں راستہ دے دیں، کیونکہ ہم آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ بڑھتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری بھی وقاص احمد نے شیئر کی ہے۔ وقاص بتاتے ہیں یہ سٹوری ان کے آئرلینڈ کے ایک فرینڈ کی ہے۔ وہ بتاتا ہے وقاص کو کہ جب میں آئرلینڈ میں گیا تو میں نے وہاں جا کر جو جاب شروع کی تھی، وہ جاب اس قسم کی تھی کہ میں وہاں پہ جا کر جو پرانی بلڈنگز ہوتی تھیں اور وہ جس کنسٹرکشن فرم میں کام کرتے تھے، وہاں پہ ان کو ایک ایسی جگہ پہ بھیجا گیا جہاں پہ ایک بہت ہانٹڈ بلڈنگ تھی، ابنڈنٹ بلڈنگ تھی، جو کہ کافی عرصے سے ختم ہو چکی تھی۔ اور ادھر ایک بلڈنگ بنی ہوئی تھی اور اس بلڈنگ میں پہلے بھی کام ہو رہا تھا، لیکن نہ جانے کیا ہوا، وہ کام دوبارہ سے رک گیا۔ اب یہ جو وقاص کا فرینڈ ہے، یہ جس فرم میں کام کرتا تھا، ادھر اس کے باس نے اس کو دوبارہ سے بھیجا کہ جاؤ، ایک بلڈنگ ہے جو کہ ہم اس کو خریدیں گے، اس کو ٹھیک کریں گے اور اس کے بعد اس کو سیل آؤٹ کر دیں گے۔ اب وہ جو آرکیٹیکٹ تھا وہ ادھر گیا اور اس نے جا کر اس جگہ کا جائزہ لیا۔ وقاص بتاتے ہیں میرے فرینڈ نے بتایا کہ اس دن بہت زیادہ بارش تھی اور موسم بھی خراب تھا، جگہ حد سے زیادہ سنسان تھی، بارش کی وجہ سے کوئی گھر سے باہر بھی نہیں نکل رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور مجھے اچانک سے اس بلڈنگ کے اندر سے چیخنے کی بہت زوردار آواز آئی۔ میں نے سوچا شاید اندر بچے وغیرہ ہوں، وہ کھیل رہے ہوں، تو جب میں اندر گیا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے دوبارہ سے چیخنے کی آواز آئی اور میں نے جب دیکھا، میں اس روم کے اندر گیا جس روم سے وہ آواز آ رہی تھی، اس روم میں کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ میں روم سے باہر نکلا تو ایک بہت خوفناک عورت مجھے روم کے باہر کھڑی ہوئی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر یوں مانو کہ میری جان بالکل میری ہتھیلی کے اوپر آ چکی تھی۔ اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور اس نے راستے سے ہٹی اور میں نے راستہ لیا اور میں وہاں سے نکل پڑا۔ اب جب میں وہاں سے نکلا تو میری حالت بہت غیر تھی۔ میں نے پیچھے سے مڑ کے دیکھا تو وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ ایک غیر مری مخلوق کا بسیرا ہے اس جگہ پہ، اور اسی نے ہی چیخنے کی مجھے آوازیں سنوائی ہیں۔ اسی لیے یہ بلڈنگ ابنڈنڈ ہے، ادھر کوئی بھی نہیں جاتا۔ میں اپنے باس کے پاس گیا، میں نے ان کو یہ سارا واقعہ بتایا اور میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ اس بلڈنگ پہ زبردستی کوئی کام کروا بھی لیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، بہتر ہے کہ آپ اس بلڈنگ کی جان چھوڑ دیں۔ میرے باس نے میری بات مانی اور ہم نے اس بلڈنگ کا کام کروانا چھوڑ دیا۔ اور جو کہ مقامی علاقے کے لوگ تھے وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھے اور وہ بھی کہتے تھے کہ ادھر عجیب و غریب چیخنے کی، چلانے کی اور ایک بدصورت عورت نظر آتی ہے۔ انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس جگہ کو، ساری جو بلڈنگ ہے، اس کو گرا دیا جائے اور اس کو ایک میدان کی صورت دے دے۔ پھر انہوں نے اسی طرح کیا، انہوں نے اس جگہ کو گرا دیا، جو بلڈنگ تھی اس بلڈنگ کو گرا دیا اور وہ جو جگہ تھی وہ ایک میدان کی صورت میں خالی ہو گئی۔ یہ وقاص کی سٹوریز تھیں۔ تھینک یو وقاص بھائی، آپ کی سٹوریز بہت اچھی تھیں، تھینک یو ویری مچ۔ لسنرز، آپ بھی اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، جس طرح وقاص کرتا ہے اسی طرح آپ بھی اپنی سٹوریز بھیجا کریں، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ اور بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ انم نے شیئر کی ہے۔ انم بتاتی ہیں کہ میں آپ سے اپنے شہر کا نیم نہیں شیئر کروں گی، اور یہ جو سٹوری ہے یہ ان کے گھر کی ہے۔ ان کے گھر میں ایک عجیب و غریب مخلوق کا بسیرا ہے، جو کہ ہم لوگوں کو تو نظر آتی ہی ہے، جب ہم لوگ گھر میں نہیں ہوتے تو وہ ہمارے چھت پہ گھومتی ہے اور ہمارے محلے والوں کو باقاعدہ وہ چیز نظر آتی ہے۔ انم کہتی ہیں کہ ہم 2 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں۔ میرے دونوں بھائی اللہ لوگ ہیں، وہ پیدائشی طور پر ہی ویک ہیں، وہ چل نہیں سکتے، اور جس روم میں میری امی سوتی ہیں میرے بھائیوں کے ساتھ، اس روم میں اس چیز کا بسیرا ہے، اور وہ چیز ایک عورت کے روپ میں ہمارے گھر میں چلتی پھرتی ہے۔ ہم بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اور جو ان کے والد صاحب ہیں وہ فارن کنٹری میں ہوتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں، اور ہم دونوں بہنیں ہی گھر کی ساری دیکھ بھال کرتے ہیں، اور میری جو امی ہیں وہ ہمارے بھائیوں کو سنبھالتی ہیں۔ اور ایک دن ہم لوگ گھر پہ نہیں تھے، میں، میری والدہ، ہم لوگ گھر پہ نہیں تھے، اور جو میرے بھائی تھے ان کے پاس ہم نے اپنے ایک کزن کو چھوڑ دیا، اور ہم لوگوں کو کسی ضروری کام سے گھر سے باہر جانا تھا۔ جب ہم گھر میں واپس آئے تو ہمارے محلے والی ہمارے گھر بیٹھی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں
آپ کے چھت پہ ایک عورت آئی تھی جس نے مجھے چھت سے آواز دی ہے۔ میں نے جب آپ کے گھر سے آواز سنی تو میں فوراً چھت پہ گئی، تو وہ کوئی اور حلیے کی عورت تھی، اجنبی عورت تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ جس پہ اس عورت نے کہا مجھے ایک گلاس دودھ کا چاہیے۔ میں نے کہا آپ پہلے مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ جس پہ اس عورت نے مجھے کہا کہ میں ان کے گھر میں مہمان آئی ہوں۔ اس نے باقاعدہ انم کی والدہ کا نام لیا اور میں نے اس کو ایک گلاس دودھ کا دے دیا، اور میں نے اس کو کہا کہ آپ مجھے گلاس خالی کر کے واپس لا دو۔ میں نے اس کا کافی انتظار کیا لیکن وہ گلاس لے کر نہیں آئی۔ مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی جب وہ نیچے جا رہی تھی۔ اس کا جو چلنے کا انداز تھا وہ بہت عجیب تھا، اور جب میری اس کے پیروں پہ نظر پڑی تو اس کے پیر مجھے بڑے عجیب لگے۔ میں بھی پیروں کو غور سے دیکھ نہیں سکتی تھی کہ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ میں فوراً آپ کے گھر آئی اور آپ کے کزن نے دروازہ کھولا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے گھر ان کے انم لوگوں کے گھر کون آیا ہوا ہے؟ جس پہ اس نے کہا کہ انم لوگ گھر پہ نہیں ہیں، میں ان کے بھائیوں کے پاس ان کا خیال رکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ میں نے اس بچے سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا آپ کی کوئی والدہ یا بہن بھی آئی ہیں؟ جس پہ اس لڑکے نے صاف انکار کر دیا۔ میں بہت زیادہ حیرت زدہ ہوئی کہ وہ کیا چیز تھی، اور انم بتاتی ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ ڈر بھی لگا اور ہمیں عجیب بھی لگ رہا تھا کہ اب ہمارے محلے والوں کو بھی اس چیز کا پتہ لگ رہا ہے، اور اس طرح ہماری بات کوئی بھی نہیں سنے گا اور نہ ہی کوئی ہمارے گھر آئے گا۔ اور ایک دن انم بتاتی ہیں کہ ان کی فرینڈ کا گھر ان سے تھوڑے فاصلے پر ہے۔ میری فرینڈ بتاتی ہے کہ تم لوگوں کے چھت پہ ایک بہت لمبے بالوں والی لڑکی پھر رہی تھی۔ جیسے ہی میری فرینڈ نے مجھ سے پوچھا کہ انم تم لوگوں کے گھر کون آیا ہوا ہے، میں نے بتایا کہ کوئی بھی نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں کے چھت پہ ایک لڑکی پھر رہی ہے، دوپہر کا ٹائم تھا۔ ہم نے جب اوپر جا کر دیکھا تو اوپر کوئی بھی چیز نہیں تھی، اور انم کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کا جو چھت ہے اس پہ کوئی بھی روم بھی نہیں بنا ہوا، خالی مٹی کا چھت ہے اور سائڈ پہ کچھ لکڑیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ اس مخلوق کا بسیرا ہمارے گھر میں کس کس جگہ پر ہے۔ ہم اس گھر کو سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ گھر سیل آؤٹ بھی نہیں ہوتا، ہمارے لیے بہت مشکل بنی ہوئی ہے۔ وہ چیز ہمیں ڈراتی بھی ہے اور اب لوگوں کو بھی نظر آتی ہے۔ اس خوف کی وجہ سے میری فرینڈ بھی اور باقی لوگ محلے والے ہمارے گھر آنے سے گریز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں نقصان دے سکتی ہے۔ وہ عورت اس گھر میں رہتی ہے، اور ہم نے جب ایک عامل صاحب کو بلایا، انہوں نے اس چیز کو حاضر کیا اور حاضر کر کے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا میں کئی ہزار سال پہلے سے اس گھر میں رہتی ہوں، میں تب سے اس گھر میں مقیم ہوں جب ادھر یہ گھر نہیں بنا ہوا تھا۔ تب ادھر ایک درخت تھا اور اس درخت کو کاٹ کے ادھر انہوں نے گھر بنا دیا۔ میں اس گھر سے کبھی بھی نہیں جا سکتی، اگر کوئی جائے گا تو یہی لوگ جائیں گے، یہ میری جگہ ہے اور میں ادھر گھومتی پھرتی ہوں۔ وہ جو عامل بابا تھے انہوں نے ہمیں صاحب بتایا کہ بہتر ہے کہ آپ اس گھر کو سیل کر دو، اگر آپ سیل نہیں کرو گے تو یہ آپ کو نظر بھی آتی رہے گی، اور جو آپ کے بھائی ہیں وہ اس چیز کے زیر اثر ہیں اور اسی لیے وہ چل پھر بھی نہیں سکتے، ان کی ہڈیاں اتنی کمزور ہیں، ان کو ہڈیوں کی بیماری ہے۔ اور انم کہتی ہیں جو ان کے بھائی ہیں ان کے دونوں بھائیوں کی دن میں کتنی دفعہ جسم کی ٹانگوں کی اور بازوؤں کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں اور وہ چیختے ہیں جب ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں بہت دکھ لگتا ہے، کیونکہ انم کے جو والد صاحب ہیں وہ ادھر نہیں ہیں، ان کو چھٹی بہت مشکل سے ملتی ہے۔ انم کہتی ہیں کہ ہم اس گھر کو رینٹ آؤٹ بھی نہیں کر سکتے اور سیل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ہم اس کو ویسے چھوڑ دیں تو یہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ انم آپ سب سے یہ اپیل کرتی ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں کہ ان کی مشکل آسان ہو جائے۔ آمین۔ انم ہم بھی آپ کے لیے ضرور دعا کریں گے کہ اللہ پاک آپ کی مشکل کو آسان کرے اور آپ کی اس گھر سے خیر خیریت سے جان چھوٹ جائے۔ آمین۔ لسنرز آپ بھی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ اپنے ہمارے ای میل آئی ڈی پہ جو کہ میں نے دیا ہوا ہے ڈسکرپشن باکس میں، آپ اس پہ بھی اپنی سٹوریز بھیج سکتے ہیں، اور فیس بک پہ نیلم ورک کے نیم سے آپ ہمارے میسنجر پہ بھی اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔